پہلے تو ان حضرات کو مبارکباد جنہوں نے اعتکاف جیسی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا اور کچھ وقت اللہ رب العزت کے لیے نکالا اور ایک ایسی عبادت میں شامل ہوئے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مستقل طور پر سر انجام دی اور کبھی بھی اس کی قضا نہیں ہونے دی۔ کسی ایک سال ایسا ہوا کہ کسی جہاد کے موقع پر تھے تو اگلے سال، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، پھر آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی گزشتہ سال کے 10 دن اور آئندہ سال کے اور موجودہ سال کے 10 دن، اس طرح کل 20 دن کا اعتکاف کیا تاکہ قضا بھی پوری ہو جائے اور موجودہ سال کی جو سنت اعتکاف وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ سنت ہے، مبارکباد کے مستحق ہے جنہوں نے راشدی گوڑ کی طرف سے ترجمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ باقی جو ساتھی بیٹھنا چاہتے تھے لیکن مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکے، تو اللہ رب العزت کے دروازے، جس طرح مسجد کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں تو اللہ رب العزت کے دروازے بھی 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ جس وقت موقع ملے، جب موقع ملے، ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک وقت، یا شام کا وقت، صبح کا وقت، 2 دن، 4 دن جو ملتے ہیں اس میں نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ اور دوسرے ہمارے وہ ساتھی جو تشریف لائے ملے قوم سے، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ یہ روزے کی حالت میں رمضان جیسی مستقل جس کے اندر ایک خود ہی جس میں ریاضت ہو رہی ہوتی ہے اور ایک مستقل قوت لگ رہی ہوتی ہے اور گھر کی طرف سے پریشر زیادہ ہوتا ہے، معاملات اپنے کاروبار کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وقت نکالا تبلیغ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ جو راشدی گوٹ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنائے اور پوری امت مسلمہ کی رہنمائی کا ذریعہ بنائے اور اس میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ موقع کچھ ان ساتھیوں کے لیے ہے جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو اگر باقی ساتھی بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ ان کے لیے زبردستی نہیں، تاکہ بوجھ بھی نہ ہونا، پھر یہ نہ ہو کہ مولوی صاحب نے بتایا نہیں اور اپنے سیشن کو یا اپنی بات کو طویل کر لیا، ہم بیٹھے بیٹھے تھک گئے۔ تو جو ساتھی جانا چاہیں ضرور جا سکتے ہیں، کیونکہ خاص صرف معتکفین حضرات کے لیے ہے۔ کچھ ہدایات ہیں جو ان کے سامنے رکھی جائیں گی تاکہ یہ مصنون اعتکاف سے بہتر انداز میں کر سکیں۔ معتکفین کے لیے ضروری ہدایات: اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات نزل امور کا خیال رکھیں۔ معتکفین اپنا زیادہ وقت عبادات، تلاوت اور ذکر الہی میں گزاریں۔ جو باتیں گناہ کبیرہ حرام ہیں اعتکاف کی حالت میں اس سے خاص طور پر بچیں، مثلا جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، کسی کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، غرور تکبر کرنا، ریاکاری اور عیب جوئی کرنا وغیرہ۔ یہ عام حالات میں بھی منع ہے، اور پھر جب آدمی اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہو اور پھر یہ گناہ کرے تو یقیناً وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ اس گناہ کے اندر شدت آ جاتی ہے۔ ایک گناہ آپ اپنے گھر کے اندر کریں، ایک گناہ آپ حرم میں جا کر کریں تو فرق ہے دونوں میں۔ ایک گناہ مسجد کے اندر کریں، ایک جو گناہ آپ نائٹ کلب میں کریں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک گناہ بازار میں ہو رہا ہے اور ایک گناہ کسی مقدس جگہ پر ہو رہا ہے، دونوں میں فرق ہوگا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہیں، کہیں ثواب لینے کی جگہ آپ گناہ نہ سمیٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ مسجد میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پنکھا بند کرنا ہے، پنکھا چلانا ہے اور اس بات پر لڑائی ہوئی۔ حالانکہ ایک بہت ہی معمولی سی بات ہے، تھوڑا سا صبر و استقامت کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرنا، سیاسی گفتگو سے پرہیز کرنا، کسی کو دنیا کی فضول باتیں کرنے کے لیے بلانے اور اس سے دنیا کی باتیں کرنے سے بچیں۔ یا باہر سے کسی کو بلا لیا، باہر سے کوئی دوست آ گیا، اس سے پوچھنے لگ گئے کہ علاقے کے حالات کیسے چل رہے ہیں، فلاں کاؤنسلر کیا کر رہا ہے، فلاں کام کرنے والا کیا کر رہا ہے۔ تو یہ باہر کی دنیا کو بھول جائیں، کیونکہ اس وقت آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں۔
کیونکہ یہ مکروہ اور گناہ ہے، اس کی وجہ سے نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ آپس میں ہنسی مذاق اور دل لگی اور تفریح کے لیے محفل جمانے سے باز رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ باہر والا ماحول آپ مسجد کے اندر لے آئے اور پھر وہ مسجد کا تقدس بھی پامال ہو اور آپس میں جو فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے وہ بھی حاصل نہ ہو۔ مسجد میں سگریٹ، بیڑی، نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے مکمل اجتناب ہے۔ سگریٹ ہے یا اسی طرح مسواک وغیرہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو اگر یہ لت لگ گئی ہے اور وہ چھوڑ نہیں سکتا یا اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کسی حد تک تھوڑی بہت گنجائش ہے کہ وہ کہیں وضو خانے میں کہیں اطراف میں بیٹھ کر تھوڑا سا کر لے، مسجد کے اندر نہیں کرے گا اور اتنا وقت نہ لگائے اس میں کہ وہاں گپ شپ بھی ہو رہی ہے۔ ویسے بھی مسجد سے باہر تو گپ شپ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے اور کر ہی نہیں سکتا، کرے گا تو اس کا اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو کبھی اس طرح کا موقع ہو کہ کسی کی برداشت نہ ہو رہا ہو، بعض لوگوں کو بہت زیادہ سر میں درد ہونا شروع ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کے اندر شریعت گنجائش دیتی ہے کہ معمولی سا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن اس چیز کو چھوڑنا چاہیے، یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں۔ ایسی باتوں سے پرہیز کریں جن کی وجہ سے مسجد یا اعتکاف کے انتظام میں بد نظمی پیدا ہو یا شور و غل کا سبب بنے جس کی وجہ سے دوسرے معتکفین حضرات کے آرام یا ان کی عبادت میں خلل واقع ہو۔ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی معتکف آرام کی حالت میں بھی ہے تو شریعت کے اندر اس کی عبادت دیکھی جا رہی ہے، وہ عبادت کی حالت میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وہ آرام کر رہا ہے اس لیے سے کہ میں اٹھ کر پھر قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، نوافل میں مشغول ہوں گا یا کوئی ایسا کام کروں گا جو اللہ رب العزت کی عبادت کا ذریعہ بنے گا، لیکن آپ نے شور ڈال کر اس کی نیند خراب کر دی۔ اب آنے والی عبادت کو وہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکے گا، آپ کے اوپر گناہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسجد میں ریڈیو اخبار اسرا نہ رہے۔ مسجد کے اندر گیس یا مٹی کے تیل چولہا جلانا ممنوع ہے۔ اگر ناگزیر وہ وجہ ہو تو مسجد کے باہر وضو خانے وغیرہ میں جلا سکتے ہیں۔ اعتکاف خانے میں مسجد کی دری یا فرش پر اپنی پاک اور صاف چادر ضرور بچھائیں تاکہ مسجد کا فرش وغیرہ گندا نہ ہو۔ نیز کھانے پینے کی چیزیں دسترخوان بچھانے کا اہتمام کریں۔ بغیر دسترخوان کے مسجد میں نہ بیٹھیں کیونکہ بعد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کسی کے کپڑے خراب ہو جائیں۔ اعتکاف خانہ نہایت صاف ستھرا رکھیں، اپنا سامان بھی طریقے سے رکھیں۔ جو برتن ہیں آپ کے، جو کپڑے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بد نظمی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تولیہ اس کو گیلا کر کے یہاں مسجد کی کھڑکیوں پر لٹکا دیں کہ یہ سوکھ رہا، تو یہ مناسب نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ مسجد کے پنکھے لائٹ بقدر ضرورت استعمال کریں، بنا ضرورت استعمال کرنے سے اور کھلا چھوڑ کے چلے جانے سے سخت احتیاط کریں۔ دوران اعتکاف بیرونی حضرات کی دعوت عام کرنے اور انہیں بلا کر اپنے پاس بٹھائے رکھنے کی ممانعت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس عرض سے مناجات کے لیے آئے ہیں، اس میں مشغول رہیں۔ مسجد کے انتظام میں کوئی مداخلت نہ کریں کہ صاحب آپ نے اذان دیر سے دی، آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے صفائی نہیں کی، تو یہ کام آپ کے نہیں ہے۔ آپ اپنی عبادت میں مشغول رہیں، جن کا یہ کام ہے وہ خود کر لیں گے۔ دوران اعتکاف کسی کی شکایت یا ضرورت کے سلسلے میں مسجد کی انتظامیہ سے رجوع کریں، خود منتظر نہ بن جائیں، خود اس کو صحیح کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو ذمہ دار ہیں ان کو بتائیں کہ مسجد کے اندر یہ معاملہ ہے۔ معتکف کے لیے ضروری مسائل، اگر وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا ہے تو ضروری مسائل کیا ہیں، کن چیزوں سے اس کو بچنا چاہیے۔ اعتکاف کرنے والے حضرات ان مسائل کو چند بار پڑھ کر ذہن نشین فرما لیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ یہ میں مختلف اطراف میں یہاں لکھوا بھی دوں گا تو پھر وقت ضرورت آپ کرتے رہیں۔ مصنون اعتکاف میں معتکف درج ذیل امور کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ پیشاب پخانے کی ضرورت کے لیے، غسل جنابت کے لیے جبکہ مسجد میں غسل کرنا ممکن نہ ہو، وضو کرنے کے لیے جبکہ مسجد میں رہتے ہوئے وضو کرنا ممکن نہ ہو، جس طرح ہماری مسجد میں ہے، یہاں باہر جانا ہوگا آپ کو وہیں پر وضو کرنا ہوگا، مسجد کے اندر ہم نے انتظام نہیں کیا۔ کھانے پینے کی ضروری اشیاء باہر لانے کے لیے جبکہ کوئی اور شخص لانے والا موجود نہ ہو۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے اگر اس میں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہے تو جمعے کی نماز کے لیے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ ہاں نکلنے کے بعد راستے میں کہیں نہ ٹھہرے بلکہ سیدھا دوسری مسجد میں چلے جائے۔ آج کل اس طرح کی کوئی مسجد نہیں ہے، عموماً ہر مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ اگر کوئی مؤذن اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اسے اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑے تو اس کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں۔
مذکورہ 12 ضروریات کے علاوہ کسی مقصد کے لیے حدود مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں. یہ جو امور اوپر بتا دیے گئے اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہے آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. صرف یہ چند امور ہیں جن کے لیے بوقت ضرورت چند لمحے کے لیے صرف آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں اور فوراً مسجد کی طرف لوٹنا ضروری ہے. جن امور باغہ کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے ان سے فارغ ہونے کے بعد راستے کے ایک لمحے کے لیے بھی جان کر یا بھول کر ٹہرنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے. آپ وضو کے لیے گئے ہیں اور باہر کھڑے ہو کر اوپر آسمان کا نظارہ کرنے لگے تو یہ صحیح نہیں, یا کوئی اور چیز دیکھنے لگے تو یہ صحیح نہیں, آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ ہمارا وضو خانہ مسجد سے باہر ہے. اسی طرح بیت الخلاء وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں بھی مناسب نہیں ہے. جتنی جلدی ہو سکتا ہے واپس آئیں. جس طرح ایک مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ تڑپنے لگتی ہے, تو معتکف کی یہی حالت ہونی چاہیے کہ وہ باہر جائے اور فوراً اندر کی طرف لوٹنے کی کوشش کرے. بیت الخلاء جاتے وقت یا وہاں سے آتے راستے میں گھر میں کسی کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یا مختصر بات چیت کرنا جائز ہے, بشرطے کہ یہ بات چیت چلتے چلتے جائے. اس کے لیے ٹھہرنا نہ پڑے. اگر جان کر یا بھول کر ٹھہر گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آپ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے کسی سے بات ہو رہی ہے تو اس کی گنجائش ہے. کہیں کھڑے ہو کر اس کی بات نہیں کرنا. وضو خانے میں کھڑے ہو گئے اور بات کر رہے ہیں, یا بیت الخلاء کے باہر کھڑے ہو گئے انتظار کر رہے ہیں کہ اندر لائن لگی ہوئی ہے اور آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو یہ مناسب نہیں. آپ کسی ایسے وقت میں جائیں جس وقت بیت الخلاء خالی ہو اور آپ آسانی سے فارغ ہو سکیں. مسجد معتکف کو سگریٹ پینے سے بچنا ضروری ہے. سخت مجبوری ہو تو وہی میں نے جیسے پہلے بتا دیا کہ ایک طرف جا کر پیچھے کریں. معتکف کو احتلام ہو جانے کی صورت میں غسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے. غسل جنابت کے سوا کسی اور غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک غسل ہے, آدمی صرف اپنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کی اجازت ہے. ہاں غسل جنابت ہو گیا ہے تو اس کے لیے جا سکتا ہے. ویسے ہی غسل کرنے کے لیے یا سمجھ رہا ہے کہ کوئی تھوڑا بہت پسینہ آ گیا ہے میں جا کر غسل کرتا ہوں تو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ تھوڑے سے اگر معمولی کچھ بدبو بھی آ رہی تو اس کے لیے کوئی سینٹ وغیرہ کا انتظام کر لیں تاکہ آپ سے پھر بدبو بھی نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ بدبو بھی اٹھ رہی ہے اور آپ نے ایک مسئلہ بھی سنا ہوا ہے کہ مجھے باہر نہیں جانا تو آپ کی وجہ سے پھر دوسروں کو تکلیف ہو, تو تکلیف سے بھی بچانا ہے. اس طرح کی حالت بھی نہ ہو جائے کہ پاس سے بدبو بھی آنا شروع ہو جائے. جب نماز جنازہ پڑھنے والے لوگ موجود ہوں تو کسی معتکف کو نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یا کسی بیمار کی بیماری کی پشتی کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے. یہاں کوئی جنازہ آ جائے تو مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے. جو اعمال آپ اعتکاف کی حالت کے بغیر کرتے تھے اللہ رب العزت آپ کے حق میں اس کا ثواب لکھ دیں گے. ہاں بعض مساجد میں اس طرح ہوتا ہے کہ جنازہ باہر ہوتا ہے تو مسجد کے اندر لوگ صفیں بنا لیتے ہیں, تو اس صورت میں جنازے میں شرکت کی جائے. اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. تو یہ بہت ہی ضروری خیال رکھنا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے آپ کی طبیعت خراب نہ ہو. آپ اس حالت میں نہ چلے جائیں کہ آپ کو روزہ چھوڑنا پڑ جائے. تو اپنے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے, عبادت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اتنا کھا لیا کہ پیٹ خراب ہو گیا, اب گنجائش پیدا نہیں ہو رہی, اب روزہ ٹوٹے گا تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. تو اعتکاف کو بچانے کے لیے روزہ بھی رکھنا ضروری ہے. اعتکاف کے دوران کوئی ایسی بیماری پیدا ہوگی جس کا علاج مسجد سے باہر نکلنے بغیر ممکن نہیں تو اعتکاف توڑنا جائز ہے. اب ایسی حالت میں آ گیا ہے, مرا پڑا ہے, تو کیا کریں, اٹھا کے لے جائے اس کو. لیکن کوشش کی جائے کہ اس حالت میں نہ جا سکے آدمی, کیونکہ بندے کو اپنی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو کس طرح مینٹین کر کے رکھ سکتا ہے, اپنے آپ کو کس طرح تر و تازہ رکھ سکتا ہے, تو اس کی کوشش کرے. بالکل بد نظمی نہ کر دے اپنے جسم کے ساتھ بھی اور اپنے کھانے پینے میں, پھر اتنی بڑی عبادت وہ ضائع چلی جائے. ماں باپ یا بیوی بچوں میں سے کسی کی سخت بیماری کی وجہ سے بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے. آپ کے والد صاحب ہیں, گھر کے اندر کوئی بیماری کوئی پریشانی ہو گئی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو آپ پھر ظاہر جائیں گے, ان کی دیکھ بھال ضروری ہے. یہ مصنوعی اعتکاف ہے, اس کو بعد میں آپ کر سکتے ہیں.
لیکن بچنے کی ضرورت ہے، جتنا بچا جائے۔ اگر ان کا کوئی متبادل مل جاتا ہے تو متبادل کے طور پر ان کو بھیجا جائے تاکہ معتکف کے لیے مختصر دستور عمل، وہ مسجد میں کس طریقے سے رہے گا اور کس طریقے سے عبادت کرے گا۔ اگر ان 14 باتوں پر عمل کر لے تو اس کا پورا دن ایک بہترین طریقے سے گزر جائے گا۔ ان 14 میں سے کچھ باتیں روزانہ کی بنیاد پر کرتا جائے تو انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ معتکف جلسے امور پر عمل کر کے زیادہ سے زیادہ اعتکاف کو بہتر بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ دربار خداوندی میں اس لیے حاضر ہوا ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے۔ مثلا تمام نمازیں باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا خیال رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں رہنے کے بعد بھی آپ تکبیر اولیٰ میں شریک نہیں ہو رہے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ہے تو تکبیر اولیٰ آپ سے ضائع نہیں ہونی چاہیے، تکبیر اولیٰ کی مکمل پابندی کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 6 رکعت نفل اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت نفل عوامین ادا کرنا۔ آیت الکرسی اور 4 کل ایک ہی مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے ان کو سارے بدن پر پھیرنا، یہ دم 3 بار کرنا چاہیے۔ عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہو کر علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے کسی مستند اور معتبر دینی کتاب کا مطالعہ کرنا یا کسی مستند اور معتبر عالم دین کے درس میں شرکت کرنا۔ اگر مسجد میں کوئی درس ہو رہا ہے تو اس میں شرکت کر لیں، کبھی یہ جماعت والے آئے ہوئے ہیں ان کی بیان میں بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ جو عمل ہو رہا ہے اس کے اندر شریک ہو جائے تو کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور انشاءاللہ رہنمائی ہوگی۔ شب قدر میں مطالعے سے فارغ ہو کر جب تک طبیعت میں بشاشت ہے ذکر و تلاوت اور نوافل میں مشغول رہنا، اور جب سونے کا دل چاہے تو سنت کے مطابق جب لاروح ہو کر سونا، اگر بآسانی ممکن ہو تو عبادت اتنی ہی کرنی ہے جتنی آپ آسانی سے کر سکیں۔ یہ نہیں کہ زبردستی اپنے آپ کو جگا رہے ہیں، اس کی اللہ رب العزت کو ایسی عبادت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جتنی آپ آرام سے سکون سے اطمینان سے کر سکتے ہیں اتنی عبادت کریں، چاہے وہ 2-4 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو۔ شہری میں طبعی ضروریات سے فارغ ہو کر سنت کے مطابق وضو کرنا، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، تہجد کی نفلیں ادا کرنا اور نوافل سے فارغ ہو کر کچھ دیر خاموشی سے ذکر و تسبیح میں مشغول رہنا، خوب گر گرا کر اپنے جملہ مقاصد حسنہ اور فلاح دارین کی دعائیں کروانا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا جتنی ہو سکتی ہے۔ شہری کھانا، شہری سے فارغ ہو کر نماز فجر کی تیاری کرنا، جب تک نماز کے انتظار میں رہیں استغفار یا ذکر یا دعا میں مشغول رہنا۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر آیت الکرسی 4 کل پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرنا اور یہ دم 3 بار کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اور درود شریف کی ایک ایک تسبیح پڑھنا۔ اسرار کے وقت کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 8 رکعت اسرار ادا کرنا۔ چاش کی کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت نفل ادا کرنا، اور جتنا ہو سکے صحیح تلفظ کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کرنا۔ جب زوال ہو جائے تو کم از کم 2 رکعت ورنہ 4 رکعت نفل سنت زوال ادا کرنا اور نماز ظہر کے انتظار میں صف اول میں بیٹھنا اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں بہت کم وقت ہوتا ہے، لہذا یہ کام اسی وقت میں کر لیا جائے کہ زوال کے وقت میں ان ادائیگی کرنے کے بعد پھر اس کے بعد نماز ظہر کا انتظار کیا جائے، اور اس میں تلاوت بھی ہو سکتی ہے، ذکر اذکار بھی ہو سکتا ہے، تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام کرنا۔ صلاۃ تسبیح پڑھنا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا۔ صلاۃ تسبیح ایک مخصوص عبادت ہے، مخصوص طریقے سے پڑھی جاتی ہے، تو اس کا طریقہ ابھی انشاءاللہ میں بتا دیا جائے گا، اس کے مطابق نماز عصر سے فارغ ہو کر تلاوت کرنا، ان تسبیحات کو ادا کرنا جن کا ذکر نمبر 5 میں گزرا ہے، اور دعا میں مشغول رہنا، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع کرنے سے بطور خاص بچنا، کیونکہ یہ افطاری سے پہلے کا وقت ہے، یہ اس میں اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتے ہیں، تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دعاؤں اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ جو باتیں حالت اعتکاف میں مکروہ اور منع ہے ان سے مکمل طور پر اصلاح کرنا، جن کی کچھ تفصیل اعتکاف کے ضروری مسائل میں آ چکی ہے۔ معتکفین پر لازم ہے صف اول میں خود آ کر بیٹھیں، خود کہیں دوسری جگہ ہو، اور تولیہ اور چادر وغیرہ سے جگہ روکنا درست نہیں۔ اس سے بچنا اور ہر قول و فعل، نشست و برخاست اور طرز عمل سے دوسرے معتکفین اور نمازیوں کو تکلیف پہنچنے سے بچانے کے بہت اہتمام رکھنا۔ اب
اعتکاف میں تو بیٹھ گئے لیکن چاہت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں بھی شریک ہو جاؤں، اور اٹھے اس وقت میں کہ اب صرف 2-4 منٹ باقی ہیں، وضو کے لیے جاؤں گا تو ٹائم بہت کم ہے، تو اپنا رومال جا کر پہلی صف میں رکھ دی، اب اس جگہ پر کوئی اور دوسرا نہیں بیٹھا، تو اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، یہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اپنے لیے جگہ بنانا یہ مناسب نہیں ہے، ہاں اس کے لیے آپ پہلے سے آ کر خود انتظام کریں اور خود بیٹھیں۔ اپنے اور دیگر آبا اور معتکفین اور عام مسلمانوں کی مغفرت کی دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے امیدوار رحمت رہنا، مایوسی سے بچنا۔ اعتکاف میں بیٹھ گئے، اللہ رب العزت نے آپ کو اس کی سعادت بخشی، لیکن اپنے دوسرے بھائیوں کو نہ بولنا، راستی روڈ والوں کو نہ بولنا، اپنے گھر والوں کو نہ بولنا، اپنے قریبی دوستوں کو نہ بولنا، ان کی ہدایت کے لیے، ان کے لیے اپنی، کیونکہ ہم کسی کی ہدایت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت نصیب کرے گا، اور جب آدمی دوسروں کے لیے مانگتا ہے تو خود بھی اپنے دل میں تڑپ ہوتی ہے، پھر اپنے آپ کو بھی اس کے لیے لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف کو اور اس عبادت کو اس کے تقاضوں کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔